السلام علیکم سامعین و ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ مسئلہ فلسطین کا کب اور کیسے شروع ہوا، اس کا دوسرا ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگست 1929 میں جب بلفور نے بیت المقدس کا دورہ کیا تو فلسطینیوں نے سیاہ جھنڈے لہرائے اور تقریباً 250 یہودی اور عرب دیوار براق، اس دیوار کو دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے، اس پر ایک سانے میں جان سے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے، اور اس سانے کو جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے اس وقت جو مسلط برطانوی حکومت تھی ان کی طرف سے بغاوت براق کا نام دیا گیا۔ سموئیل کے جانشین سر جان چانسلر نے 3 مسلمانوں کو بدامنی میں حصہ لینے کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن اس کے باوجود احتجاج کا یہ سلسلہ جاری رہا اور 1933 میں شدت اختیار کر گیا۔ شدت اس احتجاج نے تب اختیار کی جب زیادہ سے زیادہ یہودی جو تارکین وطن وہ اسرائیل کو اپنا گھر بنانے کے لیے پہنچے۔ تو 1931 میں ان کی تعداد 4000 تھی اور 1931 سے لے کر 1935 میں ان کی تعداد 4000 سے بڑھ کر 62,000 ہو گئی تھی، اور 1935 ہی کو مسلمانوں کے ایک انقلابی رہنما تھے جو فلسطین کے مسلمانوں کو جگا رہے تھے، مسلسل ان کو خبردار کر رہے تھے کہ تمہاری زمینوں پر جو ہے وہ قبضے ہو رہے ہیں۔ ان کا نام تھا عزیز الدین القاسم۔ ان کو فوجیوں نے، برطانیہ کے فوجیوں نے جنین کے اوپر پہاڑیوں میں گولیاں مار دیں اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1936 میں برطانوی نو آبادیاتی حکومت کی مخالفت کی شدت کے نتیجے میں ایسے لوگوں پر ایک اعلامیہ مسلط کیا گیا، اس اعلامیہ کو بلفور کہا جاتا ہے، جنہوں نے اس کی مذمت کی، اور اس کے نتیجے میں 6 ماہ تک عام ہڑتال کی گئی جو تنظیم کا ایک متاثر کن کارنامہ تھا، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کے گھروں کو تباہ کیا گیا۔ یہ اسرائیلیوں نے باقاعدہ ایک تنظیم بنائی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ فلسطینیوں کے گھروں کو منصوبہ بندی کے تحت تباہ کیا۔ 1939 میں ایڈولف ہٹلر کے نازی جرمنی کے خلاف بیشتر دنیا ایک بار پھر جنگ کا شکار ہو گئی۔ ہٹلر کے جرمنی کو 60 لاکھ یہودیوں کے قتل عام اور حراستی کیمپوں میں پھانسی دینے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ یعنی ہٹلر نے ان یہودیوں کو مارا، بگا بگا کے مارا، دڑا دڑا کے مارا، 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے جو ہے وہ قتل کیا۔ اس تنازع میں امریکی شمولیت کے کچھ ہی عرصے بعد امریکہ اور صہیونی تعلقات 1942 میں نیو یارک کے بٹمول ہوٹل میں ہونے والی کانفرنس سے مضبوط ہو گئے۔ یہ واقعہ ایک مسلح صہیونی نیم فوجی دستے ارگن کی کئی سالوں کی سرگرمی کے نتیجے میں پیش آیا، جو فلسطین میں مقامی عرب گروہوں پر حملے کر رہی تھی۔ ارگن 22 جولائی 1946 کو مقبوضہ بیت المقدس میں کنگ ڈیوڈ ہوٹل پر بمباری کے لیے بدنام ہے، جس میں 91 افراد مارے گئے، اور 9 اپریل 1948 کو دیر یاسین قتل عام ایک اور تنظیم لیہی یاسٹرن گینگ کے تعاون سے کیا گیا، جس میں 107 افراد مارے گئے۔ اس موسم گرما میں لیہی نامی تنظیم سویڈش سفارتکار فوک برنارڈو ٹے کو قتل کر دیتی ہے، جنہیں اقوام متحدہ نے تنازع میں ثالثی کے لیے بھیجا تھا۔ یعنی اقوام متحدہ جو ہے وہ شروع سے ہی اسرائیل کے سامنے بیگی بلی بنا رہا ہے۔ 1945 میں یورپ اور بحر الکاہل میں اتحادیوں کے فتوحات کے بعد عالمی طاقتوں نے فلسطین میں تشدد کے خاتمے کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی۔ متنازع علاقے کا 2 ریاستی حل تقریباً 1947 میں وجود میں آیا، جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے رضاکارانہ طور پر قرارداد 181 پیش کی، جس میں دریائے اردن کے مغرب میں فلسطین سے ایک نئی ریاست تشکیل دینے کی تجویز پیش کی گئی، ایک یہودیوں اور دوسری عربوں کے لیے۔ یعنی یہ وہ وقت تھا جب فلسطین کو تقسیم کیا جانا تھا۔ مبینہ طور پر امریکہ کے سفارتی دباؤ کے نتیجے میں ووٹوں کے بعد منظور کی گئی یہ قرارداد فلسطینیوں نے یکسر مسترد کر دی۔
اور فلسطینیوں نے دلیل یہ دی کہ یہودی باشندوں کے پاس اس وقت 5.5% سے زیادہ زمین نہیں اور انہیں بین الاقوامی قانونی حیثیت کے علاوہ 56% حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی اقوام متحدہ رضاکارانہ طور پر یہودیوں کو جو ہے وہ 56% زمین دے رہا تھا، اور اس وقت جو یہودیوں کے پاس زمین تھی وہ 5.5% تھی ٹوٹل فلسطین کا۔ یہودیوں کی مسرت کو عرب دشمنی کا سامنا کرنا پڑا اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ مئی 1948 کو برطانوی مینڈیٹ ختم ہوتے ہی وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون کی قیادت میں اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی، جس کو امریکہ اور سوویت یونین سے فوری طور پر تسلیم کر لیا۔ سب سے پہلے اسرائیل کو جو ہے وہ مئی 1948 کو جب برطانوی مینڈیٹ ختم ہوا تو وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون کی قیادت میں یہ جو ریاست ہے یہ وجود میں آئی، اور سب سے پہلے امریکہ اور سوویت یونین نے اسے فوری طور پر تسلیم کر لیا۔ لیکن اس کے بعد ایک جنگ چھڑ گئی۔ وہ کیسی جنگ تھی؟ عرب اسرائیل کی ایک خونی جنگ چھڑی، جس میں 3000 مزاحمتی جنگجو نئی قوم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور 7 لاکھ فلسطینی عوام کو لڑائی سے بھاگ کر اردن، لبنان، شام، مغربی کنارے اور غزہ میں پناہ لینا پڑی۔ یعنی یہ وہی لوگ تھے جن کی اپنی سرزمین تھی، اپنا سب کچھ تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ 7 لاکھ لوگ جو ہے وہ مہاجر ہوئے اور قرب و جوار کے ممالک یعنی اردن، لبنان، شام اور مغربی کنارے اور غزہ میں انہوں نے پناہ لی۔ اس تاریخ کو فلسطینی عوام کی نقل مکانی اب بھی ہر سال یوم نکبہ کے طور پر منائی جاتی ہے، جسے عربی میں تباہی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور جس دن فلسطینی تقاریر کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں اور ان گھروں کی چابیاں لہراتے ہیں جنہیں وہ پیچھے چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ 7 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی، 7 لاکھ، اور اب بھی بیچارے جو ہے وہ مہاجرین جو ہیں فلسطین کے، وہ اب بھی واپسی کی امید رکھتے ہیں، ہر سال اس دن کو مناتے ہیں۔ دسمبر 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد 194 منظور کی، جس میں تسلیم کیا گیا کہ فلسطینی عوام جو اپنے گھروں کو واپس جانا اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں انہیں جلد از جلد ایسا کرنے کا حق دینا چاہیے۔ اسرائیل نے اس قرارداد کو نئی ریاست، خاص طور پر یہودی آبادی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ امید ہے آج کا ایپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلا تیسرا اور آخری ایپیسوڈ لے کر جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔